بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم يمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد برق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطراته بعدد کل معلوم لک. بسم اللہ. میرے لب پہ یا محمد تیرا نام آ گیا ہے، میرے بے قرار دل کو آرام آ گیا ہے. میرے لب پہ یا محمد تیرا نام آ گیا ہے، میرے بے قرار دل کو آرام آ گیا ہے. نظروں میں ہے مدینہ، آنکھیں جھکا کے چلنا. نظروں میں ہے مدینہ، آنکھیں جھکا کے چلنا. جسے نظریں ڈھونڈتی ہیں وہ مقام آ گیا ہے. میرے لب پہ یا محمد تیرا نام آ گیا ہے، میرے بے قرار دل کو آرام آ گیا ہے. میں جو گڑ گڑا کے رویا میری دھل گئی خطائیں. میں جو گڑ گڑا کے رویا میری دھل گئی خطائیں. میری عاجزی کا جذبہ، میری عاجزی کا جذبہ میرے کام آ گیا ہے. میرے لب پہ یا محمد تیرا نام آ گیا ہے، میرے بے قرار دل کو آرام آ گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی میں الحمدللہ ہم لوگ جو آخری دفعہ ہم لوگوں نے یہ بیان جو ہے ختم کیا تھا وہ بیسیکلی وہاں تھا کہ جہاں پہ اب اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک اجازت جو ہے وہ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی مسلمانوں کو کہ اب آپ لڑائی کر سکتے ہو، اب آپ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہو کفار کے مقابلے میں. اب آخر میں جو بات ہوئی تھی وہ بیسیکلی یہ تھی، میں اس کو ریکیپ کر دیتا ہوں کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف جو ہیں وہ لیول سے، سب سے پہلا لیول جو مکہ میں تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ پہ کوئی بھی ظلم ہوگا. تو اس لیے مکہ کے دور کے اندر 13 سال میں آپ کو کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا کہ مسلمانوں نے ریٹیلیٹ کیا ہوا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بیسیکلی مسلمانوں کے لیے ممنوع تھا کہ آپ جو ہے وہ
فائٹ بیک کریں. دیکھیں although کہ یہ وہی عرب تھے جو وہاں رہتے تھے, جنگجو قوم تھی, ایسا نہیں تھا کہ ان کو لڑنا نہیں آتا تھا. یعنی اگر کم سے کم ان کے پاس بہت زیادہ طاقت نہیں بھی تھی تو جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا تھا وہ کم سے کم ایک دو آدمیوں کو تو ساتھ لے کے جا سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو, اپنے ہاتھوں کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا آپ لوگوں نے. اس وجہ سے جو حضرت یاسر ہیں ان کی شہادت ہوتی ہے, حضرت بلال پہ ظلم ہوتا ہے, حضرت سمیہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے, لیکن کسی قسم کی کوئی لڑائی ہمیں مکی دور میں نہیں ملتی. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ یہ والا آتا ہے کہ اب آپ کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن آپ کو اجازت دے دی گئی کہ آپ لڑ سکتے ہو. پھر اس سے اگلا ایک مرحلہ آئے گا کہ جب مسلمانوں کے اوپر قتال جو ہے وہ فرض ہو جائے گا. یہاں پہ بہتر ہے کہ اب قتال کی چونکہ بات شروع ہو رہی ہے تو عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جہاد کو اور قتال کو ایک ہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ان دو لفظوں میں فرق ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی قسم کی کوشش, وہ آپ کی زبان سے بھی ہو سکتی ہے, وہ قلم سے بھی ہو سکتی ہے, آج کل کے دور میں سوشل میڈیا سے بھی ہو سکتی ہے, وہ بات کر کے بھی ہو سکتی ہے, وہ خالی جسمانی طور پہ بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی طور پہ بھی ہو سکتی ہے. جہاد میں ہر چیز آتی ہے. اور پھر جب کہتے ہیں کہ جہاد میں سب سے جو اوپر کا درجہ ہے وہ قتال ہے, کہ اس کے لیے اللہ کی راہ میں قتل ہو بھی جانا اور کر بھی دینا, یہ دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں جب آپ قتال کے لیے جاتے ہیں نا تو خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ قتل کرنے جا رہے ہیں, آپ اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ میں اب تیار ہوں کہ اگر مجھے اللہ کی راہ میں بھی قتل کر دیا جائے تو میں اس کے لیے راضی ہوں. لیکن اس کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, وہ اسٹیٹ کے لیول کے اوپر جب یہ چیز اناؤنس کر دی جاتی ہے, اسٹیٹ آپ کو بتاتی ہے. اب تو چونکہ مسلمان حکومت نہیں ہے کہ جس کے انڈر یہ ہو, تو ہر جو گروہ اٹھتا ہے وہ اپنے طور پہ وہ ایک فتویٰ دے کے جہاد شروع کر دیتا ہے یا قتال شروع کر دیتا ہے. لیکن اس کا بھی ایک پراپر جو ہے اسلام کے اندر سسٹم ہے. سو بیسیکلی یہاں پہ پھر مسلمانوں کے لیے والنٹیئرلی کہ وہ اگر والنٹیئر کرنا چاہیں اور لڑنا چاہیں تو وہ لڑ سکتے ہیں. اب یہ والا جو ہے وہ حکم آ گیا. جیسے ہی یہ حکم آیا, اب دیکھیے کہ اب ہمارے لیے زیادہ آسان ہے کہ ہم لوگ سوچیں کہ جب پاکستان کی ہجرت ہوئی, پاکستان اور انڈیا بنا اور ہجرت ہوئی, تو کیا کیا لوگ وہاں سے اٹھ کے آئے, اپنی مال جائیداد زمینیں سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. اور کیا سسٹم ہوا کہ آ کے یہاں پہ پھر بھی ان کی سنوائی ہوئی کہ جی آپ کلیم کر لیں کہ آپ کے وہاں پہ اتنی زمینیں تھیں, اتنے گھر تھے یا جو بھی تھا, آپ پاکستان میں آ کے کلیم کر سکتے ہیں, اور یہاں سے جو لوگ گئے وہ وہاں پہ جا کے کلیم کر سکتے. لیکن جو مسلمان آئے تھے, جو مہاجر آئے تھے, ان کے پاس یہ کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ آ کے یہاں پہ کلیم کرتے. ان کی مال, ان کے جائیداد, ہر چیز جو ہے وہاں پہ پیچھے قبضہ چلا جا چکا تھا. تو نیچرلی جو وہاں پہ قریش اب جو تجارت کرتے یا ان کے پاس جو مال تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا اس کے اندر حصہ تھا, کیونکہ انہوں نے وہ مال غبن کیا تھا. جو مسلمان چھوڑ کے آ گئے تو انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, تو بیسیکلی تو یہ مسلمانوں کا مال تھا, لیکن اب کفار اور قریش کے ہاتھ میں تھا. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ نکلا کریں گے. اور کیروان, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کہا تھا شروع میں ہم نے بالکل پڑھا تھا کہ جو قریش ہیں, جو مکہ والے ہیں, ان کے سب سے بڑا سروائیول کا سورس کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے ان کا سورس کیا ہے؟ مکہ کا, قریشیوں کا سروائیول کا سورس ٹورزم تو نہیں تھا, مطلب وہاں پہ آتے تھے, اس کی وجہ سے ایک مرکز بن گیا تھا. لیکن رحلت الشتاء والصیف کیا ہے کہ گرمی راستے تجارت, گرمیوں میں یہ لوگ جاتے تھے شام کی طرف اور سردیوں میں جاتے تھے یہ لوگ یمن کی طرف. تو یہ رستہ جو ہے ان کا جاتا ہے, یمن والا رستہ جو ہے وہ مکہ سے ادھر ہی نکلتا تھا, لیکن شام جانے کے لیے ان کو مدینہ کے سامنے سے گزرنا ہوتا تھا. تو یہ بیسیکلی ان کی لائف لائن تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ہم وہاں پہ نقب لگایا کریں گے اور ہم ان کو انٹرسیپٹ کریں گے. اور چونکہ وہ قریشی تھے, خود مکہ کے رہنے والے تھے اتنے سالوں سے, ان کو پتا تھا کہ اس ویدر میں, اس موسم میں, سال کے اس حصے میں یہ لوگ جاتے ہیں شام کی طرف تجارت. اور دیکھیں یہ شام کی جو تجارت ہوتی تھی یہ ایسی نہیں ہوتی تھی کہ بہت ساری جو کیروان جا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک کیروان ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا پورے 6 مہینے کی ان کی اکانومی, یہ اتنا بڑا کیروان ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا غزوہ کیا وہ بیسیکلی اسی لیے کیا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس غزوے میں آئیں, اگر ہم لوگ غزوے کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ غزوہ, تو پہلا نام کون سا آتا ہے ذہن میں؟ غزوہ بدر. غزوہ بدر ہمیں پتا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ غزوہ بدر ہے. although کہ غزوہ بدر ہونے سے پہلے, اس سے بھی پہلے 2-3 جو ہیں غزوات ہو چکے تھے, لیکن چونکہ اس کے اندر دشمن کے ساتھ
डायरेक्ट इस तरह से एनकाउंटर नहीं हुआ था, इस वजह से हमें उसके बारे में उस तरह से नहीं पता। और इवन हदीस की और तारीख की किताबों में भी उनके बारे में एक एक पैरा मिल जाएगा, बल्कि कई तो सराया ऐसे हैं कि जिनके बारे में 1-2 लाइनें बस लिखी हुई हैं, बस इसके साथ ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन एक गज़वा होता है और एक सराया होता है। कुछ आइडिया है कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? हाँ, और इसके अलावा? हाँ जी, वो सराया, बिल्कुल ठीक है। और सराया कंपैरेटिवली गज़वा भरपूर जंग की बजाय, जिसे स्कर्निश कहते हैं हम लोग, वो छोटा सा एक मुहिम सी होती है, उसके लिए जो है वो अल्फाज आते हैं। लेकिन उसके लिए सराया जो है उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शामिल नहीं होते, और गज़वा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस खुद शामिल होते हैं। तो गज़वा बदर से पहले भी जो है गज़वा जो है, चंद गज़वात जो हैं वो पेश आए, लेकिन उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकले, लड़ाई की नीयत से निकले, लेकिन एनकाउंटर नहीं हुआ, इस वजह से उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती। अब एक दो चीज़ें जो है यहाँ पे इंटरेस्टिंग है बयान करना, कि एक सराया जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा दूसरी हिजरी को, यानी हज़रत साद बिन अबी वकास के बारे में आता है कि वो इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र किया करते थे कि इस्लाम के लिए सबसे पहला जो तीर चलाया था वो हज़रत साद बिन अबी वकास ने चलाया था एक सराया के अंदर। ये सबसे पहला तीर था जो इस्लाम के लिए चला था, वो हज़रत साद बिन अबी वकास है, और उसके बाद वो बहुत बड़े सहाबी हुए, हत्ता कि अशरा मुबशरा में उनका नाम है। अशरा मुबशरा का मतलब है कि 10 वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जो है बिशारत दे दी कि वो जन्नती लोग हैं, तो ये लोग थे। उसके बाद जो हज़रत अबू सुफियान हैं, उनका कारवां जाता होता था, सबसे बड़ा कारवां जिसके बारे में हम बता रहे थे। अब मुसलमानों ने उसको टारगेट करने की कोशिश की। अब ये वो हालात हैं, ये वो वाक़यात हैं कि जिसमें बिल्ट अप हो रहा है बदर के लिए। बदर अचानक से एक दिन नहीं हुई, बदर होने से पहले जो बिल्ट अप हुआ था, वो इस तरह से था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ये कारवां जो जा रहा है अबू सुफियान की सरकर्दगी में, वो उसके सरदार थे, कि उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा। उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद उसके लिए निकले, और उसको गज़वातुल उशैरा कहते हैं। गज़वातुल उशैरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकले, इसी कारवां को इंटरसेप्ट करना था। लेकिन आपको पता है कि सहरा के अंदर ऑल्दो के वहाँ पे हाईवेज थे, लेकिन कोई टाइमिंग नहीं थी कि इस टाइम पे वो ज़रूर निकलते हैं। तो वो जब मुसलमान वहाँ पे पहुँचे तो वो कारवां गुजर चुका था। लेकिन कहते हैं कि हज़रत जो अबू सुफियान उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान हुए, वो जीनियस थे इस मामले में। उनको आइडिया हो गया कि मुसलमान जो हैं वो उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कारवां तो अपना निकाल के ले गया, लेकिन आदमी को एक को पीछे भेजा कि तुम लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ, वापसी पे हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मुसलमानों को अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि उनके जो ख़यालात हैं, उनके जो वो करना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुरैश को पता चल गया है। अब ये कारवां चला गया है, मुसलमान जो हैं वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सके। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि एक और सराया जो है वो भेजा। सराया भेजने के लिए उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, उनको भेजा। अब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने यमन की तरफ जाना है, और एक खत दिया, और उनको फरमाया कि जब 2 दिन गुजर जाएं तो उस वक्त तुमने ये खत खोल के पढ़ना है। अब वो वहां से निकल गए। टोटल ये 8 लोग थे और 4 कैमल थे। और आपको देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक, हयात तैयबा तक, कभी ये मौका नहीं आया कि हर आदमी के लिए एक ऊंट होता था। ये मौका नहीं आया। ये बाद में बनु उमैया में जाके इतनी दौलत आ गई थी कि वो लोग जब लड़ने जाते तो आर्मी के पास, हर आदमी के पास एक ऊंट होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ तक जो गज़वा तबूक भी था, आखिरी जो गज़वा था, उसके अंदर भी 3 आदमी एक ऊंट पे थे जो बारी लिया करते थे, कि थोड़ा टाइम जो है वो एक सवारी करता और 2 चलते, फिर अगले पे एक सवारी चेंज हो जाती और फिर चलते, इस तरह से। अभी भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, ये 8 आदमी थे और 4 ऊँट थे उनके पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शन जो थी वो ओपन थी कि 2 दिन बाद जाके आपने इसको खत को खोलना है, और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर अमल करना है। 2 दिन के बाद जब अब्दुल्ला इब्न जहश ने वो खत को खोला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसके ऊपर हुक्म लिखा गया था कि तुमने यमन की बजाय नखला जाना है। नखला वो जगह है कि जो मदीना से मक्का जाते हुए आखिरी स्टॉप आता है, आप कह लें कि जस्ट आउटस्कर्ट्स जो मक्का के हैं। और कहा कि वहां पे जाके तुमने कुरैश के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन भेजनी है कि वो क्या तैयारियां कर रहे हैं, या इस वक्त वो किस हालत में है। और साथ क्या फरमाया कि जो तुम्हारे साथी हैं
ان سے یہ پوچھ لینا، اگر وہ جانا چاہیں تو وہ آگے جائیں، نہیں تو وہ واپس آ جائیں۔ یعنی یہ اس قدر کلوز تھا مکہ کے اور اس قدر خطرناک تھا کہ اگر کوئی والنٹیئر کرنا نہیں چاہ رہا تو وہ نہ کرے، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ پکی پکی جو ہے وہ آپ ایک طرح سے دشمن کے اس کے ٹریپ کے اندر جا رہے ہو، اور زندہ واپس آؤ کے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن جہش جو ہے، اب ان کو پتا تھا کہ یہ کتنا خطرناک مارکا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے ہمیں، اور دیکھیں سیکریسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو نکل رہے تھے مدینہ سے ان کو بھی یہ پتا تھا کہ وہ یمن جا رہے ہیں، تاکہ بات کہیں ادھر ادھر نہ نکلے۔ اس قدر سیکریسی تھی کہ جو جا رہے تھے لوگ ان کو بھی رستے میں 2 دن کے بعد جا کے پتا چلا کہ ایکچوئل ہم نے کہاں پہ جانا ہے اور ہمارا کام کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں تو جاؤں گا، ہاں تم لوگوں میں سے اگر کسی نے واپس جانا ہے تو تم یہاں سے واپس جا سکتے ہو۔ لیکن دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا صحابی بنانے کے لیے، تو ان میں سے ایک آدمی بھی واپس نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے ہم اس کے لیے جائیں گے۔ انہوں نے پڑاؤ کیا رات میں، اور صبح جب یہ نکلے وہاں سے آگے جانے کے لیے، تو ان میں کیا ہوا کہ ان میں 2 لوگ تھے، حضرت سعد تھے اور حضرت عتبہ تھے، وہ جو ایک اونٹ پہ تھے۔ ان کا اونٹ جو ہے وہ غائب ہو گیا، وہ کھو گیا وہاں پہ۔ اور یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس کے اندر ہم عام طور پہ یہ مشہور حدیث سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اونٹ کو اللہ کے توکل پہ چھوڑ دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی ٹانگ کو باندھو اور پھر اس کو اللہ کے توکل پہ چھوڑ دو۔ یعنی اپنی پریکاشن آپ نے لینی ہے، اس کے بعد توکل پھر بھی اللہ پہ کرنا ہے، اس پریکاشن پہ نہیں کرنا آپ نے کہ میں نے گھر لاک کر دیا، میں نے گاڑی لاک کر دی اور اب میں کہوں کہ بھئی توکل ہے کیونکہ میں نے لاک کر دیا۔ توکل پھر بھی اللہ پہ ہونا ہے، لیکن ہم کہیں کہ ہم لاک بھی نہیں کریں گے تو اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توکل نہیں بتایا۔ خیر ان کا اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا۔ اب وہاں پہ ان کو چھوڑ کے جانا ڈیزرٹ کے اندر جہاں اونٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم لوگ یہیں پہ رکیں گے اور اپنے اونٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، آپ لوگ پروسیڈ کریں آگے۔ تو 6 لوگ جو ہیں وہ 3 اونٹ لے کے اب وہاں سے آگے نکلے۔ جب وہ آگے نخلا کے پاس ابھی پہنچے ہیں، وہاں پہ ابھی انہوں نے اپنا ٹینٹ اور وہ سب بھی سیٹ اپ نہیں کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کاروان جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب جب وہ قریب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہی کاروان جو تجارت کا ہے، اب وہ بہت بڑا کاروان ہوتا تھا، کسی ٹائم میں تو کہتے ہیں 70 اونٹ ہوتے تھے اس کے اندر، تو اس کے اندر کیا کہتے تھے وہ ٹولیوں کے اندر چلتے تھے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ سب سے پہلا جو کاروان کا پورشن تھا وہ مکہ کے قریب پہنچ گیا، اور اس میں بھی کو 12-15 کے قریب اونٹ تھے۔ 12-15 اونٹ کا مطلب ہے کہ ایک ایک اونٹ کے اوپر ٹنوں سامان جو ہے وہ لادا ہوتا تھا اس وقت، یعنی ایک اونٹ کو آپ ایک کنٹینر کی طرح جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس دور کے حساب سے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ 4 لوگ ہیں، اس کی حفاظت کے ساتھ یعنی وہ کاروان تھا چونکہ اس کے ساتھ نہ کوئی زیادہ اسلحہ تھا، 3 لوگ تھے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر حملہ کریں، اور یہ بہت بہت مال ہے کہ اگر ہم اس کو لے کے جا سکیں۔ اب ان کے وہ یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے، تو ان کے لیے یہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ صرف انفارمیشن لے کے آنی ہے، اگر ہم واپس ان کو لے کے سامان کو لینے کا مطلب ہے کہ فوراً مدینہ واپس جانا پڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فردر وہاں کی جو اسپائنگ ہے وہ نہیں کر سکتے، جاسوسی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم نے لڑنا نہیں ہے بالکل بھی، یعنی اس طرح کی جو ہے بالکل ایکسپلیسٹ انسٹرکشن نہیں تھی کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ اب وہ آپس میں جب اس چیز پہ بحث کرے، اور ساتھ میں مسئلہ کیا تھا کہ وہ 30 رجب تھا۔ رجب ان مہینوں میں سے مہینہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ رجب میں لڑائی نہیں کی جاتی، عربوں میں یہ اصول تھا، اسلام سے پہلے بھی اصول تھا کہ رجب میں لڑائی نہیں ہوتی۔ 4 مہینے تھے، اس میں سے رجب ایک مہینہ ہے۔ اب ان کو یہ تھا کہ یہ رجب کا آخر ہے، اب اگر وہ ویٹ کرتے ہیں کہ مغرب تک ہو جائے اور اگلا مہینہ شروع ہو جائے تب ہم حملہ کریں، تو تب تک تو کاروان جو ہے وہ مکہ میں انٹر ہو جاتا ہے، اور اگر ابھی حملہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے حرام مہینے کا جو ہے وہ اصول توڑ دیتے ہیں، جو عربوں کے اندر بہت بڑی بات ہے۔ ان اینی کیس فائنلی ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم حملہ کریں گے۔ انہوں نے حملہ کیا، ایک آدمی کو قتل کیا، 2 کو انہوں نے اپنا قید کیا، اور سارا سامان لے کے جو ہے واپس مدینہ میں آ گئے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشلی تو کہا کہ تم نے تو یہ بہت غلط کیا ہے، تمہیں رجب میں حرام مہینوں میں یہ والا کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور یہ اب معاملہ جو ہے اس طرح لٹک رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی کہ یسألونک عن الشہر الحرام، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شہر حرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا خوبصورتی سے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ساری جو ہیں
बुक्स इवन वेस्ट के अंदर जो है इस आयत की ग्रामेटिकली और लिंग्विस्टिक्स के ऊपर इतनी बहस हुई है इसके ऊपर कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुनफरिद आयत है ये कुरान के अंदर कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक शहर हराम जो हैं, जो हराम किए गए महीने हैं, उनकी हुर्मत जो है वो ज़रूरी है और उसके अंदर फसाद करना बुरा है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने आगे कहा कि उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है कि जो ज़मीन में फसाद मचाते हैं बगैर इन महीनों के और बगैर देखे हुए कि कौन सा वक्त है, कौन सा मुकाम है, और लोगों को उनके घरों से निकाल देते हैं और अल्लाह के हरम में जाने से उनको रोक देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फसाद फिल अर्द अकबर है, बड़ा है हराम महीनों की हुर्मत से। यानी हराम महीने जो हैं उनमें आपने जो अपने आप को रोकना है वो भी ज़रूरी है। यानी अल्लाह ताला ने उसको नल एंड वाइड नहीं किया, लेकिन साथ में कहा कि जो फसाद फिल अर्द करता है, और हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि फसाद फिल अर्द जो है इससे मुराद शिर्क भी है और कत्ल भी है, कि जो ये करते हैं वो इससे भी बड़ी चीज़ है। यानी जब अल्लाह ताला ने खुद प्रायोरिटाइज कर दिया कि बड़ी चीज़ क्या है, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला की तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये माल जो है ये कबूल फरमाया, और जो आदमी पकड़े गए थे उनके हवाले से फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवाया मक्का में कि आप आके इसका तावान अदा करो, रैंसम पे करो और अपने लोगों को ले जाओ। लेकिन यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक एक आदमी के लिए, आज हम देखते हैं ना कि कोई एक आदमी होता है, अभी रिसेंटली हमने एक वाकया देखा ना कि एक फौजी फंस गया कहीं पे, किस कदर उन्होंने अपनी माइट यूज कर दी, जहाज़ों के जहाज और ट्रूप्स जो हैं वो उतार दिए एक बंदे को इवैक्यूएट करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उस वक्त की एक तरह से उस एरिया की सुपर पावर से टक्कर लेने जा रहे हैं कुरैश के साथ, लेकिन कहा क्या कि इन आदमियों को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक साद और उतबा वापस नहीं आते। यानी मेक श्योर किया कि जो दो आदमी डेजर्ट में रह गए थे कहीं उनको जो है वो नुकसान ना पहुंचाएं कुरैश वाले। यानी हो सकता है कि वो उनको पकड़ लें और कहें कि उनके बदले में हम ये आदमी देंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त रखी। खैर वो लोग जो हैं वो वापस पहुंच गए और फिर इन लोगों ने तावान पे करके उनमें से उन दोनों आदमियों को आज़ाद करवा लिया, और अल्लाह की कुदरत देखें कि उनमें से एक आदमी अपना तावान जब पे हो गया, यहाँ से छोड़ दिया गया, वापस जाके फिर वापस मदीना आ गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। और ये मल्टीपल टाइम्स हुआ कि लोगों ने रैंसम मेक श्योर किया कि वो पे हो जाए और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ताकि ये कोई ना कह सके कि ये इस डर से कि क्योंकि मुसलमानों के पास है तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये वो पहली प्रैक्टिकल चीज थी कि जो कन्फ्लिक्ट हुआ कुरैश के साथ मुसलमानों का। अब आप देखिए कि उन्होंने एक पोर्शन जो है वो कब्जा कर लिया उस पूरे के पूरे बड़े कारवान का, और साथ साथ क्या किया कि जो वो कारवान गया था उसने अपनी इंस्ट्रक्शन वापस भेज दी कि आप अपनी आर्मी जो है वो रेडी कर लो, वापसी पे हमें इसकी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। तो ये बिल्टअप था, और याद रखें कि मुसलमानों को अभी तक नहीं पता था कि वो लोग जंग की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जासूस थे, जो स्पाइस थे, वो थोड़ी देर में ही वापस आ गए, उनको वहां की तैयारियों का कोई इल्म नहीं है। इस वजह से हमें पता लगेगा कि बदर में इतना फर्क क्यों था, आर्मी उनकी कैसे थी और मुसलमानों को कैसी थी, उनके पास हथियार कितने थे और मुसलमानों के पास कितने थे। क्या पूरे मदीना में इतनी 8 तलवारें थी बस कि जो बदर में चली गई थी? कोई वजह होगी ना। हम लोग सोचते हैं कि शायद वो लेके नहीं गए या वो उनके पास थी इतनी, इस वजह से वो ऐसे चले गए। नहीं, ऐसा नहीं था। जब तक हम लोगों को ये बैकग्राउंड पता नहीं होगा, हमें नहीं पता लगेगा कि बदर में मुसलमानों की ये हालत क्यों थी, वो इतने कम असले के साथ वहां पे मैदान में क्यों थे। तो ये वो बिल्टअप था कि जो पहली दफा हुआ। इसमें एक दो चीजें जो हैं वो बस मैं मेंशन कर देता हूँ कि एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई खतरनाक चीज हुई तो वो फोर फ्रंट पे खुद रहे। उन्होंने अपनी फैमिली के लोगों को जो है वो भेजा आगे अगले महाजों में, कभी भी पीछे बैठ के या आखिर में अपने आप को नहीं रखा, सबसे पहले अपने आप को आगे रखा। और अभी तक ये जो सारी चीजें हो रही थी इसके अंदर अंसार नहीं थे, सिर्फ मुहाजिरीन थे। अंसार वो हैं जो मदीने के थे। क्यों नहीं थे? उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो कि बैत उक़बा सानी जो दूसरा बैत हुई थी उनकी, उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो बैत ली थी उसमें ये लिखा था कि तुम अपनी फैमिली की तरह मुझे प्रोटेक्ट करोगे, मेरी प्रोटेक्शन जो है वो करोगे। ये नहीं कहा था कि मेरे साथ निकल के लड़ोगे। सो बेसिकली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो है वो प्रोटेक्शन का जो है वो अहद लिया था। अब हम आगे जाके देखेंगे किस तरह से वो जंगों में फिर शामिल हुए अपने तौर पे, और हजरत माज बिन जबल जो बहुत जलीलुल कदर साहबी हैं उनका इसके अंदर क्या मुकाम था। और आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि वेस्टर्न जो हैं, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो हमारे बारे में
یا مسلمانوں کے یا اسپیسیفکلی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائی وے رابرز تھے یہ مسلمان جو تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کاروان گزرتے ہوتے تھے ان کو لوٹتے تھے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ جو اصل حقیقت ہوتی ہے اس میں سے کچھ اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت کچھ جو ہے وہ امیزش کرتے ہیں اور وہ پھر ایسے پیش کرتے ہیں اور بار بار پیش کرتے ہیں کہ بندے کو لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ اصل بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی قریش کے علاوہ کبھی کسی کاروان کو انٹرسپٹ نہیں کیا. اور قریش کے کاروان کو کیوں انٹرسپٹ کرتے تھے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مسلمان اپنا جو مال تھا اپنی جو دولت تھی اس کو واپس لینے کے لیے اپنا قبضہ واپس لینے کے لیے ان کو انٹرسپٹ کرتے تھے. ادروائز باقی کاروان بھی جاتے تھے, خالی قریش کے کاروان تھوڑی ہوتے تھے, اور بھی کاروان ہوتے تھے. کبھی مسلمانوں نے کسی کاروان کو ہاتھ نہیں لگایا. میلکم ایکس جو ہے امریکہ کا بڑا مشہور, وہ کہتا ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ میڈیا کو دیکھیں گے نا اتنی جلدی آپ اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیں گے کہ جو میڈیا پروپیگنڈا آپ کے ساتھ کر رہا ہے وہ آپ کو ایسے لگے گا تھوڑے عرصے کے بعد کہ ہاں یہی سچ ہے, انلیس کہ آپ کی جو دماغ ہے یا آپ کی سوچ ہے وہ اتنی اسٹرانگ کیوں نہ ہو کہ آپ اسے انفلوئنس نہ ہو جائیں. ادروائز یہ بڑا پرانی تاریخ ہے ان کی پروپیگنڈا وار کی. اگر ہم کبھی جو فرعون کے محل کے اندر جو واقعہ ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ جاتے ہیں, اگر ہم ان آیات کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جو پیش کرتے تھے فرعون اس کا جواب نہیں دیتا تھا, وہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا تھا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے, ایک مثال بس دیتا ہوں, کہ موسیٰ علیہ السلام نے محل میں آ کے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. بس فرعون کہتا ہے کہ یہ آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو تمہارے شہروں سے نکال دوں گا, آپ بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب فرق کتنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو اس شہر سے, فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے شہر سے نکالنا چاہتا ہے, بتاؤ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. بعین ہی آج بھی میڈیا یہی کرتا ہے. یہ اس وقت کا میڈیا تھا, آج کا میڈیا بھی پروپیگنڈا کرے گا. وہ سب کچھ وہ بتائے گا کہ جو 1 یا 2% سچ ہوگا اور اس کے ساتھ پوری سٹوری خود جوڑ لے گا, اور پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں بات تو ٹھیک کر رہا ہے, لاجک تو بنتی ہے, ہوا تو ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. مکس جب کریں گے, خلط ملط جب کر دیں گے, اور اس کی پیک پتہ کب ہوئے گی, اس کی پیک ہوئے گی دجال کا وقت. دجل ہوگا کہ بندے کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ صحیح بات کیا ہے غلط بات کیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ کیا کیوس ہوگا اور کس قسم کا وہ زمانہ ہوئے گا, ہم آج کے دور میں اچھی طرح سے اس کو نا دیکھ سکتے ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا غلط نہیں ہوتا کبھی. بھائی اب آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی غلط ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اے آئی جنریٹڈ چیز کون سی ہے اور اوریجنل چیز کون سی ہے. تو یہ دجل جو ہے وہ اس مقام پہ جائے گا کہ جہاں پہ انسان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ سچی بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے. اسی لیے کہا نا تو اس وقت بیر منیمم پہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالی اپنا ایمان بھی مسلمان بچا لے گا نا تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہوئے گا. بہت بڑی اعمال کرنے کی بجائے صرف ایمان بھی بچا لے گا. تو میرا خیال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تیزی سے ہم اس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقل اور وہ جو ہے وہ سوچ اور ویژن عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ سکیں اور ان سے بچ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.